السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں رمضان کے پہلے عشرے کی دعا، دوسرے عشرے کی دعا اور تیسرے عشرے کی دعا۔ پہلا عشرہ یعنی شروع کے 10 دن، میرے خیال میں 5 دن تو نکل بھی گئے، مجھے یاد بھی نہیں رہا۔ اور پہلا عشرہ شروع کے 10 دن، اور دوسرا عشرہ بیچ کے 10 دن، اور تیسرا عشرہ اخیر کے 10 دن۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یعنی رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے، یعنی جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں ہمیں مغفرت نہیں ملے گی، جہنم سے نجات نہیں ملے گی، رحمت نہیں ملے گی، بلکہ ایک فضیلت شروع کے 10 دن کی بیان کی گئی ہے، جیسے کہ ہفتے میں جمعہ کے دن کی ایک خاص فضیلت ہے اور تہجد کے وقت کی ایک خاص فضیلت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تہجد کے ٹائم میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی ٹائم میں اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ تہجد کی ایک خاص فضیلت ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے شروع کے 10 دن کی ایک خاص فضیلت ہے۔ تو اسی مناسبت سے بزرگوں نے عام لوگوں کی سہولت کے لیے کچھ دعائیں بتائی ہیں، وہی دعائیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ شروع کے 10 دن جو کہ رحمت کے ہیں، اس میں 2 دعائیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ان کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم دعا مانگے تو ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ جب بھی دعا مانگے تو پہلے عشرے کی کون سی 2 دعائیں ہیں؟ پہلی دعا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس کو خوب مانگے۔ کیسے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث کا ترجمہ ہے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے، ہم تیری مدد طلب کرتے ہیں تیری رحمت سے۔ اور دوسری دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کو بھی آپ خوب مانگے۔ جب بھی دعا مانگنے کے لیے آپ بیٹھے تو ان دعاؤں کو خوب مانگے شروع کے 10 دن میں، ٹھیک ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان، پورے رمضان جب بھی آپ دعا مانگے، پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی، تیسرے عشرے کی ساری دعائیں مانگے آپ۔ اگر زیادہ دیر دعا مانگنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں اور چلتے پھرتے بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہ پہلے عشرے کی دعائیں ہیں۔ ترجمہ ہے، اے پروردگار میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اور اے اللہ تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ سمجھ رہے؟ دوسرے عشرے کی دعا کیا ہے؟ کیونکہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے تو دوسرے عشرے میں ہمیں استغفار کی خوب کثرت کرنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا مانگے تو خوب مانگے، اس کو چلتے پھرتے بھی اس کا خوب ورد کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں جو کہ میرا پروردگار ہے، ہر گناہ کی میں اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ یا آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ تیسرے عشرے کی جو دعا ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ تیسرے عشرے کی دعا ہے اور یہ دعا حدیث شریف میں بھی آئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، تو اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ فاعفو عنا کی جگہ فاعفو عنی بھی کہہ سکتے ہیں، اور جب آپ فاعفو عنا کہیں گے تو پورے گھر والے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، میرے والدین، میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، میرے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار،
सबको अल्लाह तू माफ फरमा दे, सबको तू माफी दे दे, ठीक है। या आप ये भी मांग सकते हैं, अल्लाहुम्मा अअतिक रिकाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अअतिक रिकाबना मिनन नार, कि ए अल्लाह तू हमें जहन्नम से बचा ले, हमारी गर्दनों को जहन्नम से नजात दे दे, ठीक है। तो ये भी आप मांग सकते हैं। तो ये 3 अशरों की अलग अलग दुआएं हैं। आप चाहो तो सारी दुआओं को याद कर लो, बल्कि सारी दुआओं को हमें याद करना चाहिए। और जब लंबी दुआ के लिए बैठे तो सारी दुआओं को मांगे, और जब शॉर्ट दुआ के लिए बैठे तो पहले अशरे में पहले अशरे की, दूसरे अशरे में दूसरे अशरे की, और तीसरे अशरे में तीसरे अशरे की दुआ मांगे। तो ये पहले, दूसरे और तीसरे अशरे की कुछ दुआएं थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। इस वीडियो क्लिप को शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं, अपने घर वालों को दिखाएं, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, भूल मत जाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।